ایم اے سوشیالوجی کا امتحان دینے کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے پاس ساندہ کلاں چلا گیا۔ میرے پاس جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہ تھی۔ میرے بڑے بھائی مختار سیکریٹریٹ میں ملازم تھے اور ان کے لیے یہ رہائش گاہ دفتر سے قریب تھی۔ کرشن نگر کے آخری بس سٹاپ تک ہم بسوں میں آتے اور وہاں سے چل کر ساندہ پہنچتے۔ راستے میں بچڑ خانہ، گندے نالے سے سیراب کھیت، گدھے اور تعفن ہر روز ملتا۔ ساندہ کلاں کے یہ گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ نچلی منزل میں بھائی مختار، ان کی ایف اے پاس بیوی سولت اور 2 بیٹے رہتے تھے۔ اوپر والی منزل کے اکلوتے کمرے میں کاسنی رضائی، سیکنڈ ہینڈ کتابیں، تیل سے جلنے والے سٹوو لیمپ اور میں رہتے تھے۔ باقی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں، لیکن کاسنی رضائی، کتابیں اور سٹوو لیمپ میری طرح جاندار تھے۔ ان میں حدت تھی اور وہ اپنی گمسم زندگی بالکل میری طرح چپ چاپ بسر کرتے تھے۔ بھابھی سولت کم گو، کم آمیز اور تیوری دار عورت تھی۔ اسے خوش گپی، خوش گفتاری اور ہنسوڑ بازی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے چہرے پر مردنی کا ایک غلاف چڑھ گیا تھا۔ پھل بہری جیسے سفید چہرے پر براؤن تتلیوں جیسی چھائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سولت بھابھی کے چہرے کے بجائے ان کے بازو اور پاؤں زیادہ جاذب نظر تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ وہ کام کی بات کرنے کے بعد جھٹ روح پوش ہو جاتی تھی۔ تمہارے کپڑے دھوبی کو دے دیے تھے؟ اچھا جی۔ کھانا نعمت خانے میں دھرا ہے؟ اچھا جی۔ رات دیر سے آؤ گے؟ اچھا جی۔ ہم دونوں کی گفتگو میں ہر 10 قدم کے فاصلے پر خود بخود بریک لگ جاتی، اس لیے رفتہ رفتہ ہم نے ایک دوسرے سے ضروری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں۔ بھابھی کے 2 لڑکے کرشن نگر کے کسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان کی نکریں ڈھیلی، کف گندے اور بستے ہمیشہ پھٹے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے گھر سے باہر ایک پیڈل پر سائیکل چلاتے نظر آ جاتے۔ پتہ نہیں وہ واقعی بھابھی سولت کی طرح کم گو تھے کہ ان کے دل میں اپنے چچا کا تصور بیٹھ گیا تھا۔ گھر پر وہ اول تو محسوس نہ ہوتے، اور اگر کبھی پڑھائیوں سے فارغ ہو بھی جاتے تو انہیں ایک ہی کھیل آتی تھی۔ برآمدے میں رکھے ہوئے ایک تخت پوش پر چڑھ کر وہ گھنٹوں 1.5 فٹ نیچے فرش پر چھلانگیں لگاتے رہتے، اور ہر چھلانگ کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ حصہ حاصل ہوتا۔ بھائی مختار درمیانے درجے کے ایسے افسر تھے جن کی ذہنیت کلرک کی ہوتی ہے۔ آفس ڈاک، پالیسی، فائل، کیس ڈی اور وغیرہ ان کا روزمرہ تھا۔ وہ ایم اے پاس تھے، اپنے وقت کے ذہین آدمی تھے، لیکن اب نوکری ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ وہ نوکری کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق جانداری کے ساتھ سوچنے کے اہل نہ رہے تھے۔ اوپر والی منزل میں رزلٹ آنے تک میں اور میرے خیالات دست پنجہ ملا کر رہے۔ کالج کے تمام ساتھی آخری پرچے کے بعد غائب ہو گئے۔ کبھی کبھی اچانک کسی دکان پر، کسی بس میں کوئی آشنا چہرہ مل جاتا، رسمی سی گفتگو ہوتی اور پھر راہیں علیحدہ ہو جاتی۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز صبح کے اخبار میں نوکریوں کی تلاش کرتا، سینما پیج اور وانٹڈ دیکھنے کے بعد میں تھک کر پلنگ پر جا لیٹتا۔ یہ برساتوں کا موسم تھا۔ بارش نہ ہوتی تو حبس ہوتا، بارش ہوتی تو سلاخوں والی کھڑکی سے ہوا اور بارش اچانک آ کر پرانی کتابوں سے لدی ہوئی میز پر حملہ کر دیتی۔ امتحانوں کے بعد کا موسم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن برساتوں کا موسم خاص کر فریب خیال کا موسم ہوتا ہے۔ سیمی کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سے کالج نہیں آئی تھی، لیکن اب خدا جانے کیوں اور کیسے ہر بارش کے ساتھ وہ اندر آ جاتی۔ اس نے تو مونسون کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا تھا۔ خوش آئند خوابوں سے لے کر نسیاں تک، اور سیمی کے پوتے نواسے پرورش کرنے سے لے کر جنگل تھل بیلے میں الف پھرنے تک ہر دشت میں پھر چکا تھا۔ کبھی کبھی اپنی جنون آمیز سوچوں کی وجہ سے میں پہروں بغیر پنکھے کے لیٹا رہتا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا، گردن کے نیچے نمکین سوئیاں سے چبھنے لگتی۔ پھر سلاخوں والی کھڑکی خود بخود کھل جاتی اور برسات کی پھوار کے ساتھ سیمی کمرے میں داخل ہو کر سب کچھ بھگو دیتی۔ اس روز اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دیکھ کر میں نے درخواست لکھی۔ گو مجھے یقین تھا کہ میں مر رہا ہوں اور مجھے نوکری کی حاجت نہیں ہوگی، پھر بھی
میں نے بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے ایک عرضی لکھی اور اسے رجسٹرڈ کرانے کے لیے GPO چلا گیا۔ یہاں ہی اچانک سیڑھیوں پر میری ملاقات آفتاب سے ہوئی۔ وہ کچھ خط لفافے اٹھائے برآمدے میں آ رہا تھا۔ گو وہ کافی دیر میرا روم میٹ رہا، لیکن ہم دونوں میں دوستی تو ایک طرف بے تکلفی بھی نہ تھی۔ یکدم وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور بیرونی ممالک سے آئے ہوئے ڈاک کے نیلے لفافے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ واہ قیوم، کیا خوش نصیبی ہے میری، کیا بر وقت ملاقات ہوئی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پوسٹ باکس ہے میرا، ڈاک لینے آیا تھا، آفتاب نے فرش سے لفافے چنتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ نوکری، بزنس یا عیش؟ تاجر کا بیٹا کیا کرے گا؟ تاجری۔ ابے کا کاروبار ہے، ہم بھی دھنس گئے ہیں قالینوں میں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا، لیکن آفتاب کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ایسی رہی کہ اس کی ہر بات مان لینے کو جی چاہتا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے کے بعد جب میں بائیں برآمدے کی جانب بڑھا تو پھر آواز آئی، قیوم۔ میں رک گیا۔ آفتاب میرے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار میں لندن جا رہا ہوں۔ بزنس مین ہو، تمہارے لیے یہ عام بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری امیگریشن کے تمام کاغذات پورے ہو چکے ہیں، بس اب اسٹیٹ بینک کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کب؟ ہفتے کو شام 4 بجے کی فلائٹ ہے، پہنچ جانا، ایئرپورٹ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں آفتاب کا دوست نہیں، میں ایئرپورٹ پر جانا نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود میں وہاں گیا کیونکہ آفتاب کا سیمی سے گہرا تعلق رہا تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر کئی قسم کے جذبات سے دو چار ہونے کی مجھے عادت تھی۔ یہ تمام جذبات تکلیف دہ تھے، مجھے نچوڑتے تھے، میرا سانس بند کرتے تھے، پھر بھی ایئرپورٹ جانے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ بڑے حال میں داخل ہوا تو دور دور تک آفتاب کہیں موجود نہیں تھا۔ مسافر یوں کھچا کچ بھرے تھے جیسے یہ ریل کا پلیٹ فارم ہو۔ سیلنگ فین بکثرت چل رہے تھے، لیکن اتنے جسموں کی گرمی کے باعث ہوا کہیں نہیں لگ رہی تھی۔ ایک گرم ترکی حمام تھا جس میں لوگ بیگیج، ٹکٹ اور سیٹ نمبر لیے آ جا رہے تھے۔ لوگوں کے ٹخنوں سے لوہے کی ریڑیاں بچا بچا کر خاکی وردی والے پورٹر آڑے ترچھے راستے تلاش کر رہے تھے۔ سیاہ لیدر کے صوفوں کے ارد گرد سوٹ کیس، ٹوکریاں، وینٹی باکس اپنی اہمیت کی وجہ سے کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ اندر جنگلے کے جانب قطاروں میں کھڑے ایسے مسافر جو اکانومی میں سفر کرنے والے تھے اس کوشش میں مصروف تھے کہ انہیں ہوائی جہاز میں وہاں جگہ ملے جہاں سے فرسٹ کلاس شروع ہوتا ہے اور ٹانگوں کی جگہ خوب کھلی ہوتی ہے۔ غالباً کراچی جانے والے جہاز کی ایک اناؤنسمنٹ میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ مسافر جنگلے کے پاس کھڑے الوداعی بغل گیریوں میں مشغول تھے۔ پھر ان کے ملنے والے جپھیوں کے فرائض سے سبکدوش ہو کر بغلی راستے سے باہر اس طرف جانے لگے جہاں جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو کر کھلا ایئرپورٹ نظر آتا ہے۔ میں نے سب طرف نظر دوڑائی، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا کہ اس کے ملنے والے بہت امیر ہیں۔ لڑکیاں کٹے بالوں سے ہوں گی، چہروں پر سکوئر گلاسز، پیروں میں لڑکیوں کی ہیل والی بدہیت جوتیاں اور ان پر آہستہ آہستہ ہاتھی کے کان ہلاتے بیل باٹم یا نیلی جینز۔ دور پار آفتاب کا پتہ نہ تھا۔ میں ہر گروپ کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن کوئی چہرہ مجھے آفتاب کا مشابہ نظر نہ آیا۔ ایئر ہوسٹس لڑکیوں کی وردیاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بدل گئی تھیں۔ وہ آتشی گلابی کرتے، گہری سبز شلواریں اور پرنٹڈ دوپٹے پہنے اپنے آپ کو پاکستانی کم اور فرانسیسی زیادہ محسوس کر رہی تھیں۔ ان کے آنے جانے میں خوش اعتمادی اور نیاپن تھا۔ جو بھی پائلٹ مسافروں کی جانب آتا، سفید وردی میں اصیل مرغے کی طرح ذرا سا ٹیڑھا چلتا دکھائی پڑتا۔ PIA کا عملہ اس احاطے میں کتنا اہم محسوس کر رہا تھا، اس کا انداز ان جمع دارنیوں سے لگانا چاہیے جو بڑے بڑے ڈنڈوں کے ساتھ بنی ہوئی رسیوں کے ساتھ جگہ بناتی موروں کی طرح تھرکتی فرش صاف کرتی پھر رہی تھی۔ میں 7 اپ پینے کے لیے کیوریو شاپ کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے سارا حال نظر آ رہا تھا، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا اور اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ بیرونی ممالک کو جانے والے مسافروں کی مائیں رو رہی تھیں۔ بیویاں آنسو پوچھتی سوچ میں مبتلا تھیں کہ وہاں سویڈن میں تو آزادی بہت ہے، جانے یہ خط بھی لکھیں کہ بھول جائیں، خرچہ بھی بھیجیں کہ نئی میم بیاہ لیں۔ باپ اپنے
جھوٹے پڑتے ہوئے اعضاء کو گھسیٹ کر بہادر بننے کی کوشش میں آنسو روک رہے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ جلدی سے الوداعی رسم ختم ہو اور وہ واپس جا کر چارپائی پر لیٹے۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد تھا، آرزو تھی تو اتنی کہ کب وہ وقت آئے جب ان کی جیب میں بھی پاسپورٹ ہو، ویکسینیشن کارڈ ہو، اور وہ بھی بار بار اپنا ٹکٹ نکال کر دیکھیں اور واپس بریف کیس میں رکھیں۔ چچا اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد کا موازنہ کر رہے تھے۔ یکدم انہیں اپنی بیوی پر خدا جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا، جس نے بچوں کی اچھی طرح پرورش نہ کی، ورنہ آج وہ بھتیجے کو خدا حافظ کہنے نہ آتے بلکہ اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ ماموں برادری اداس تھی۔ ہر بھانجے بھانجی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ یکدم انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان کی بہن بوڑھی ہو گئی ہے اور بھانجے بھانجیاں جوان ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کا حال بچھڑنے اور ملنے کی وجہ سے جذبات سے بوجھل ہو رہا تھا۔ میں شاید اور نہ ٹھہرتا، لیکن اچانک دونوں کندھوں پر بیگ لٹکائے، سیاہ چشمہ پہنے، آفتاب جلدی جلدی چلتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے پیچھے زیبا تھی، تھوڑی تھوڑی صوفیہ لورین، ذرا ذرا سی فردوس ایکٹریس اور کچھ اسکول کی استانی۔ یکدم لیدر کے 3 سیاہ صوفوں پر سے بھاری بھرکم سفید عورتیں اٹھیں، ایک چھوٹا سا دائرہ بن گیا اور آفتاب اور اس کی بیوی اس دائرے میں بوسہ بازی اور بغل گیری کرنے لگے۔ وقت کم تھا، ملاقاتی زیادہ تھے۔ رومال سے آنسو پوچھنے والی نوعمر لڑکیاں، دوپٹوں کے کنارے بھگونے والی عورتیں، اینکوں کے پیچھے بھیگی آنکھوں والے مرد، خوشی خوشی جپھی ڈالنے والے لڑکے اور دائرے کے باہر سے اندر والوں کا منظر دیکھنے والے لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میرا ارادہ اس وقت کھسک جانے کا تھا اور شاید میں چلا بھی جاتا اگر ایک دم آفتاب کی نظر مجھ پر نہ پڑ جاتی۔ وہ دائرہ توڑ کر مجھ تک آیا، زور سے مجھے سینے سے لگا کر بولا، یار دیر ہو گئی، تم وہاں جنگلے کے پاس پہنچو۔ بیگیج کارڈ بنوا کر وہ جنگلے کی دوسری طرف آ گیا۔ اس وقت ہم دونوں کے درمیان پھر جنگلہ حائل تھا اور اس کی بیوی وینٹی بکس اٹھائے آہستہ آہستہ لاؤنج کی طرف جا رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے سسرال والوں کو رومال ہلا کر الوداع کہتی اور پھر آفتاب کی طرف دیکھ لیتی۔ ہم چپ چاپ کھڑے تھے، پتہ نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا۔ بالآخر میں نے کہا، یار تمہیں دیر ہو گئی ہے، اب اندر چلے جاؤ۔ گھر پر ایک جمع غفیر تھا۔ دراصل ہم کشمیری لوگ کوے ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ کبھی لندن آؤ تو میرے پاس ٹھہرنا ضرور۔ اچھا بھائی، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اچھا بھائی، ایسے ہی ہے۔ ہاں بس ایسے ہی ہے، وطن بھی چھوٹ جاتا ہے آخر۔ میں چپ رہا، مجھے وطن سے محبت کرنے کی عادت نہ تھی۔ اسی وقت اس کے ملنے والے گروپ میں سے ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ وہ جوانی کی اس سٹیج میں تھا جہاں آواز بدلتی ہے اور ایک جملے میں 2-3 ٹونز بدلتی ہیں۔ چاچا جی، بہت دیر ہو گئی ہے، ابا جی کہتے ہیں اب آپ چلے جائیں۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، جا رہا ہوں، بس ابھی گیا۔ آفتاب کھویا ہوا تھا، جیسے ایئرپورٹ پر نہ ہو، دھند میں راستہ تلاش کر رہا ہو۔ فاصلے پر ایک ہاتھ میں وینٹی بکس اور دوسرے میں رومال پکڑے زیبا آفتاب کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ آفتاب، دیر ہو گئی ہے۔ ہاں، خدا حافظ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ تم سیمی سے ملے؟ نظریں جھکا کر اس نے پوچھا۔ تمہاری شادی کے روز ملا تھا، پھر وہ پنڈی چلی گئی۔ کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی، میں کوشش کروں گا۔ کیسی کوشش؟ میں نے پوچھا۔ کہ پاکستان کبھی نہ آؤں، شاید وقت، فاصلے، شاید دوری۔ اچھا خدا حافظ۔ سنو آفتاب، سنو، وہ جب بھی مجھ سے ملے گی ضرور پوچھے گی۔ پتہ نہیں یکدم میں نے کیا سوچ کر کہا۔ کیا؟ بس پوچھے گی سب کچھ، تمہاری بیوی سے لے کر تمہارے متعلق۔ مثلاً کیا؟ اسے بیگ وزنی لگنے لگے تھے اور وہ کندھے جھٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مثلاً یہی کہ کیا آفتاب خوش تھا؟ وہ ہنس دیا۔ قالین فروشوں کا بیٹا، تازہ ٹیشو پیپر جیسی تازہ مسکراہٹ والا آفتاب، قیوم آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کی طرح کبھی یاد نہیں کرتے۔ گھر سے بندھی ہوئی گائے اور طرح یاد کرتی ہے اور تانگے میں جتا ہوا گھوڑا اور طرح سے یاد کرتا ہے۔
جس کو کچھ مل جائے اچھا یا برا اس کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ جن کو سب کچھ کھو کر اس کا ٹوٹا پھوٹا نیم البدل بھی نہ ملے اس کا حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہر یاد بھالے کی طرح اترتی ہے دل میں۔ سیمی اور میری سچویشن میں بہت فرق ہے قیوم۔ آفتاب، کہو تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ بولو تمہیں سیمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے گی ضرور۔ آفتاب نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، رشتہ داروں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور کندھوں پر بیگ درست کرتا ہوا بیوی کی جانب مڑ گیا۔ مجھے خدا جانے کیوں شبہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا، پھر باہر نکلا۔ بھائی مختار کی موٹر سائیکل سٹینڈ سے لی اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں میں ایئرپورٹ کیوں گیا تھا۔ آفتاب میرا دوست نہیں تھا، اس سے میری کوئی بے تکلفی نہیں تھی، پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں کبھی لندن گیا تو اس سے ملے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ دنیا میں آفتاب سے زیادہ کوئی میرے قریب نہ تھا۔ کیا اس کی وجہ سیمی تھی؟ کیا ان دونوں کی محبت کی وجہ سے میں انہیں ملنے پر مجبور تھا؟ میں سوچتا جا رہا تھا۔ چھاؤنی میں پڑنے والی شام کا سکوت میرے موٹر سائیکل کے شور سے ٹوٹ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، شام کے وقت بجلی کی روشنی کے باعث غروب آفتاب کو کوئی نہیں پہچانتا، پر ہمارے اندر رہنے والے پتھر اور دھات کے زمانے والے انسانوں کے ساتھ بہت کچھ بیت جاتی ہے۔ تہذیب کے ہر قیدی کے اندر ہر سانس کے ساتھ شام داخل ہوتی ہے۔ شام چاہے سردیوں کی ہو، چاہے برساتوں کی، چاہے اس میں گرمی کی لو شامل ہو یا خزاں دیدہ پتوں کی سرسراہٹ، شام کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کندھے پر شکار کیا ہوا 12 سنگا لٹکائے ہزاروں سال پہلے غار کا رہنے والا جس طرح گھر کو بھاگتا تھا، آج بھی اپنی اپنی جان کو کندھے پر مشکیزے کی طرح لٹکائے سب شہری لوگ پناہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ سب شام سے بدکتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ انہونی، اندیکھی، انکہی سے سب کے ہونٹ سوکھتے ہیں۔ شام کو بسوں کا رنگ، ٹانگوں کی رفتار، کاروں کا مڑنا، دکانوں کے شوکیس، سائیکلوں کی گھنٹیاں، رکشہ کے گیئر، سارا شہر خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگتا ہے۔ بے جان عمارتیں اپنی کھڑکیاں دروازے کھولنے بند کرنے کے عمل میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ خوفزدہ لوگ گھروں سے کافی ہاؤس، کلب، سینما، ہوٹل میں پناہ لیتے ہیں۔ کسی آشنا کا چہرہ، کسی محبوب کا لمس، کسی دوست کی غم آشنا آنکھیں، کسی بچے کی کھلی باہیں، کسی عورت کے ڈھیلے قدموں کی چاپ، بریک لگنے کی آواز، کسی سٹینڈ پر سائیکل کھڑی کرنے کا شور، بلانے، بٹھانے، قریب ہونے کی گھڑی، یہ سب کچھ اور اس سے سوا اور بہت کچھ۔ یہ سب شام کو اجالنے کا عمل ہے، کیونکہ شام رات سے زیادہ غمگین ہوتی ہے۔ جب اتنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ سب کچھ چھپ جائے، ایسے نظر نہیں آتا جیسے دن کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ سارے مناظر یوں لگتے ہیں جیسے بارش کھڑکی پر پڑ رہی ہو اور آپ دوسری منزل کی کھڑکی سے دیکھیں کہ آپ کا رقیب چھتری کھول کر آپ کی محبوبہ کو بارش سے بچاتا لے جا رہا ہے۔ کبھی آپ کو شبہ ہو کہ یہ آپ کا رقیب نہیں ہے، کبھی آپ کو گمان گزرے کہ یہ آپ کی محبوبہ نہیں ہو سکتی۔ شام خوف اور گمان سے بھری چلی آتی ہے۔ رات آنے سے پہلے، لحاف کی کوکھ میں چھپنے سے بہت پہلے اور نیند کے گھٹنے پر سر رکھنے سے بہت پہلے سبزی روح سورج سے بچھڑنے کا سوگ کرتے ہیں۔ نظام شمسی کا تعلق سورج سے بہت پرانا ہے۔ وہ دور رہ کر ایسے گرم کرتا رہتا ہے کہ موسموں کے آنے جانے کی چھاپ دل پر نہیں رہتی۔ سورج غروب سے پہلے زمین کا روشن حصہ ہر روز شعلہ رو ہو کر سلگتا ہے، پھر اس کے کناروں کو آگ لگ جاتی ہے، جیسے ستی ہونے والی عورت کے پلو آگ پکڑ لیں۔ کچھ سورج گوانے کا غم، کچھ آفتاب کا کسی اور خطے میں طلوع ہونے کا حسد روشن زمین کے حصے کو کانسی جیسا روپ عطا کرتا ہے۔ بچھڑنا رفتہ رفتہ یقینی ہو جاتا ہے تو شام براگنوں جیسا لباس پہن لیتی ہے۔
جیسے بجھی ہوئی راکھ ہو۔ روشنی رہتی ہے لیکن نور نہیں رہتا۔ اندھیرے میں سیاہی پوری طرح حلول نہیں کر پاتی، پھٹکیاں بن کر سب طرف بکھر جاتی ہے۔ یہ وقت شام کے سمے ہر شخص کے لیے بڑا اداس ہوتا ہے۔ لوگ دفتروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ عورتیں گھر چھوڑ کر دہلیزوں، پھاٹکوں اور دروازوں پر جا رکتی ہیں۔ بوڑھے سیر کا بہانہ بنا کر چار دیواری سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں۔ بچے پارکوں، پلے گراؤنڈوں سے بھاگ کر ماؤں کی طرف سر پٹاتے ہیں۔ سب وہاں نہیں رہنا چاہتے جہاں وہ پہلے موجود ہوتے ہیں۔ موسموں کے تغیر سے کہیں زیادہ رات کی آمد انسان کو خوفزدہ کرتی ہے۔ انسان کی سائیکی سے، نباتات کی رویدگی سے، جانداروں کی نشو و نما سے، جمادات کی پوشیدہ طاقت اور پختگی کے ساتھ، ہواؤں، سمندروں، چاند ستاروں سے سورج کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص کھلی جگہ میں ہو، دریا کا کنارہ، پہاڑ کا دامن، کھیتوں کی پگڈنڈی، کھلے کھلیان میں اگر وہ سورج سے بچھڑے تو اس کی سائیکی پر گونگا پن چھا جاتا ہے۔ اسے ہر طرح فرد کے سائیکی کا یہ گونگا پن اجتماعی سائیکی کے گونگے پن کو جنم دیتا ہے۔ ایسی جگہوں میں جہاں لوگوں کا ہجوم ہو، جیسے سینما گھر، اسپتال، ہوٹل، اور ان میں بھی شام کے وقت عجیب قسم کی خاموشی ٹھہر کر وارد ہوتی ہے۔ بولتے ہوئے چہرے اجتماعی گونگے پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بولتے چلے جاتے ہیں، اور خاموش لوگ اور اندر دھنستے ہیں، اور اندر محفلوں میں تنہائیوں کی نسبت بڑھنے لگی ہے۔ جلوت خلوت کا روپ دھارتی ہے، اور لوگ الگ الگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا یہ احساس کہ وہ مجلس میں رہ کر کس قدر تنہا ہیں بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے شام اس پل پر ملی جو چھاؤنی کو شہر سے ملاتا ہے۔ اس پل کے عقب میں اسٹیڈیم تھا اور سامنے دو رویہ سڑک تھی۔ لاہور شہر تھا۔ پل کے نیچے ایک ڈیزل انجن شنٹ کرنے کی حالت میں آ جا رہا تھا۔ کچھ آفتاب سے ملنے کا اثر تھا۔ کچھ پل پر اچانک شام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر پل کے نیچے شنٹ کرتے ہوئے انجن نے احساس دلایا کہ میں بھی ایک ایسا ہی انجن ہوں، میری منزل کوئی نہیں، صرف میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ ان ساری باتوں نے یکلخت مجھے اداس کر دیا۔ ان دنوں میری عادت تھی کہ جب بھی میں خود ترسی کا شکار ہوتا تو ہمیشہ لارنس باغ چلا جاتا۔ پتہ نہیں لارنس باغ کا نام بدل کر کیوں باغ جناح کر دیا گیا۔ کچھ شہر والوں کی صلاح سے ملکہ وکٹوریہ کا بت اٹھوایا جا چکا ہے۔ یار دوستوں نے سڑکوں کے نام اسلامی کر دیے ہیں۔ پرانے شہروں کو نئے ناموں سے نواز دیا تاکہ پچھلی تاریخ کا نشان نہ رہے۔ نئی نسل پرانے مظالم کے نشانات نہ دیکھ سکے، پھر ان کے دل میں وہ نفرت نہ جاگ سکے جو ایسے سمبل دیکھ کر عموماً جوان سال لوگوں میں جاگتی ہے۔ اس طرح بچے اپنی تاریخ سے بھی کٹے رہیں اور روایات کا حصہ بھی نہ بن سکیں۔ میں منٹگمری ہال کی طرف سے باغ میں داخل ہوا۔ چھوٹے سے ٹی سٹال کے پاس میں نے اپنی موٹر سائیکل پارک کی، ایک ڈبیا سگریٹ خریدی، پلٹ کر ان چیڑ کے درختوں پر نظر ڈالی جو پہاڑوں کو چھوڑ کر شرمندہ میدانوں میں آباد ہو گئے تھے، لیکن جن کے دل میں ابھی تک پہاڑوں کو دیکھنے کی آرزو اتنی شدید تھی کہ وہ آسمان کی طرف بہت اوپر نکل گئے تھے۔ باغوں سے محبت کرنے والے لوگ بینچوں پر، سڑکوں پر، گھاس کے ٹکڑوں پر موجود تھے۔ کہیں دور ریستوران کے سپیکر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کھلی لانوں میں اب اکا دکا کوے موجود تھے۔ اگر میں گھنٹہ بھر پہلے یہاں پہنچتا تو کووں کی ٹولیاں ہزاروں کی تعداد میں لانوں کے باہر کھڑے پانیوں میں نہاتی نظر آتی۔ میں بار بار آفتاب سے ملاقات کی جگالی ذہن میں کر رہا تھا۔ سیمی کہاں تھی؟ کیا اسے معلوم تھا کہ آفتاب ملک چھوڑ کر جا چکا ہے؟ وہ پنڈی میں کس کے پاس رہتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ سیمی جیسی لڑکیاں کس قدر بے وقوف ہوتی ہیں، وہ پچھتاتی نہیں عشق لا حاصل کی قلع بازی کھا کر۔ ملک التجار کا بچہ، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا لوگوں کے دل اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے دل بہلاوے کے لیے استعمال کیے جائیں؟
میں کہیں دور باغ میں ایک کوئل بار بار بلک رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ بابا ترت مراد کے مزار کو جانے والی سڑک پر جا رہا تھا۔ پھر میں نے سیمی کو دیکھا، کافی فاصلے سے۔ وہ کافور کے درخت تلے زانوؤں پر سر دھرے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کافور کا درخت، سیمی اور شام مجھے میرے خوابوں کا حصہ لگے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور دست بستہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں، صرف آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ چغتائی کی تصویروں میں بنی ہوئی غزال رو لڑکیوں کی طرح اس وقت عشق بلب تھی۔ اس کی روح کا ہر مولیکیول زخمی تھا اور وہ عشق کے پانیوں میں یوں اتر رہی تھی جیسے شہر سیلاب کے پانیوں میں غرقاب ہوتے ہیں۔ تم پنڈی سے کب آئیں سیمی؟ سیمی نے جواب نہ دیا۔ تم آفتاب کو الوداع کہنے آئی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی، یعنی جو آنسو بہہ رہے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ غالباً یہ وقت راجہ گد کا وقت تھا۔ شاید اس نے اس مرتی ہوئی سیمی کو چھاؤنی والے پل پر سے دیکھ لیا تھا۔ شاید اس متعفن لاشے کی خوشبو میرے نتنوں میں ایئرپورٹ پر پہنچی تھی۔ وہ اس قدر دبلی ہو چکی تھی کہ اس کی ناک کا تختہ اب چہرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا نظر آتا تھا۔ ماتھے کی ہڈی ابرواں ہو کر آنکھوں پر چھجے کی صورت باہر نکل آئی تھی۔ لپسٹک سے آشنا ہونٹ آج پھیکے، بے رنگ اور جھڑ بیری کے بیروں کی طرح جھریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سارے چہرے کا ہاتھوں کا رنگ یرقان زدہ تھا۔ میں نے اس لاش کو ہاتھ لگایا۔ تم ہو نا قیوم؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ ہاں، میں جانتی تھی تم آؤ گے، مجھے پتا تھا تم ویسے نہیں ہو۔ تمہیں کیسے پتا تھا سیمی؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ بس پتہ ہوتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کیسے؟ مجھے پتا تھا تم پہلے ایئرپورٹ جاؤ گے، پھر یہاں آؤ گے، لیکن کیسے؟ کیوں کر؟ کیا تم کلیروونٹ ہو؟ میں نے ہی تو تمہیں ایئرپورٹ بھیجا تھا قیوم۔ جب تم موٹر سائیکل پر واپس آ رہے تھے تو میں نے ہی تو تمہیں آواز دی تھی، بلایا تھا زور سے، پوری طاقت سے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ آج صبح آفتاب نے جب شیو کی تو اس کی ٹھوڑی پر گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ اس کی ٹھوڑی پر زخم تھا۔ جاتے وقت میں ہکا بکا رہ گیا۔ جب آفتاب رخصت ہوا تو واقعی اس کی ٹھوڑی پر تازہ زخم کا نشان تھا۔ تمہیں کیوں کر پتا چلا سیمی؟ بولو، بتاؤ۔ سیمی نے کوئی جواب نہ دیا، دونوں بازو ڈھیلے چھوڑ دیے اور کافور کے درخت سے کمر لگا کر بیٹھ گئی۔ میں دم دبائے کتے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، پر وہ حیات کی دنیا سے پرے بھی بہت کچھ جانتی تھی۔ میں کھلی آنکھوں پاس تھا اور یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اسے میرے آنے کی خوشی ہوئی ہے کہ غم۔ دراصل مجھے کبھی علم نہ ہو سکا کہ سیمی کے پاس کس وقت جانا چاہیے اور کس وقت اس کے پاس سے اٹھ جانا بہتر ہے، کس وقت وہ میری صحبت سے اوب جاتی ہے اور کس وقت اس سے میرے پاس رہ کر لطف ملتا ہے۔ 2 طرفہ محبت میں گومگو کی حالت نہیں ہوتی، وہاں ہمیشہ لوہے اور مقناطیس کا میل ہوتا ہے۔ خفگی، ناراضگی، غم، کوئی بھی منفی موڈ کیوں نہ ہو، ملاقات احساس خوشی کا باعث بنتی ہے۔ ایسے عاشق بن بلائے مہمان کی طرح میزبان کے گھر میں داخل ہوتے وقت اندر باہر نہیں ہو رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری اس خوبی کا کالج میں تو پتہ نہیں تھا کسی کو۔ تب مجھ میں یہ خوبی تھی ہی نہیں۔ یہ سینسیٹیوٹی مجھ میں اب پیدا ہوئی ہے، آفتاب کو کھو کر۔ لیکن کیسے تمہیں ان باتوں کی اطلاع ہوتی ہے؟ محبت کرنے والے دلوں پر کئی بھید کھلتے رہتے ہیں۔ آپ ہی آپ قیوم، آپ ہی آپ۔ یکدم اس نے آنکھیں کھول دیں، اندر دھسی ہوئی پرکشش آنکھیں۔ پھر چھوڑ آئے اسے۔
تم کیوں نہیں آئیں؟ آ تو گئی ہوں پنڈی سے، اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کیوں نہیں آئی؟ وہ کافور کے پتوں کو مٹھی میں لے کر مسلنے لگی۔ کیا کرتی ایئرپورٹ جا آ کر؟ اس کی زنجیر اس کی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی، میں تو اس کے رشتہ داروں کے سامنے رو بھی نہ سکتی کھل کر۔ ایک موٹا سا آنسو اس کی گال پر لڑک آیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ آنکھیں اپنے کوٹے کے تمام آنسو بہا چکی ہیں۔ بیوی، آفتاب کی بیوی، کیسا عجیب لگتا ہے کہ کوئی اور آفتاب کی بیوی ہو۔ زیبا آفتاب، زیبا آفتاب۔ وہ زیبا کے لفظوں کو یوں دہراتی رہی جیسے نئے کنچے لے کر کوئی بچہ انہیں ہتھیلیوں پر پھراتا رہے۔ میری عقل داڑھ سیکنڈ ایئر میں نکلی تھی۔ ان دونوں ماموں کے گھر کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پچھلے مسوڑے سوچ کر چھوٹی چھوٹی گلابی پلاسٹک کی گلٹیاں بن گئے تھے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ چیرہ دیے بغیر عقل داڑھ کا نکلنا ناممکن ہے۔ میں راتوں کو لیٹے لیٹے ان سوجے ہوئے مسوڑوں پر زبان پھیرتا، گلٹیوں میں درد ہوتی، اس درد میں ہلکی سی لذت ہوتی، پھر یہ خوف مسلط ہو جاتا کہ جب ڈاکٹر چیرہ دے گا تو کیسی درد ہوگی۔ بار بار آفتاب کی بیوی کا نام لے کر سیمی بھی ایسی ہی خوفزدہ لذت سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ لندن میں اس کے ساتھ رہے گا کسی اپارٹمنٹ میں، ہے نا قیوم؟ میں چپ رہا۔ اس کے گھر کی کھڑکی کے آگے 3 جرنیم کے گملے ہوں گے۔ دروازے کی کال بیل ڈھیلی ہوگی۔ جب کبھی آفتاب کال بیل پر اپنی انگلی رکھے گا، زیبا اندر سے جا کر اس کے لیے دروازہ کھولے گی۔ لندن میں ٹھنڈ شروع ہو گئی ہوگی۔ زیبا آفتاب کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں پکڑ لے گی۔ جو زیہ تم نے دیکھی نہیں سیمی، اسے تخلیل کی آمد سے کیوں اس قدر جان لیوا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات کا نوٹس نہ لیا۔ وہ کافور کے پتے مسلتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ سردیوں میں، لمبی راتوں میں ایک ہی تکیے پر سر دھرے وہ آدھی آدھی رات تک باتیں کریں گے، اور آفتاب اسے میرے متعلق ایسے سب کچھ بتائے گا جیسے میں حقیقت نہیں، ایک وہم تھی، ایک انفیچویشن۔ شاید اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پر سر رکھ کر سبھی سوتے ہوں، لیکن کوئی بھی اس سے آدھی آدھی رات تک باتیں نہ کرتا ہو۔ سب اسی طرح سوتے ہیں، سب اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ تم چپ رہو، تمہاری کوئی شادی ہوئی ہے؟